بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا، اور اس لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا۔ دو امیدوار تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، ایک پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے چودھری پرویز الہی صاحب تھے، اور دوسرے امیدوار مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ تھے، ان کا نام ہے حمزہ شہباز شریف۔ یہ دو امیدوار جب میدان میں آج تھے اور ان کے لیے ووٹنگ ہونا تھی، اجلاس طلب کر لیا گیا تھا، تو آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کسی نے کبھی سنا، اور نہ ہی میڈیا کو یہ کبھی دیکھنے کا موقع ملا، اور نہ ہی کوئی ایسے واقعات رپورٹ کرنے کا موقع ملا۔ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، کیا لوٹے لوٹے کی آوازیں آئیں، کیا لوٹے لوٹے ایک دوسرے پہ گرائے گئے، کیا کرسیاں چلیں، کیا اس کے بعد ارکان اسمبلی آپس میں گتھم گتھا ہوئے، ایون یہاں تک کہ پنجاب پولیس کو ایوان کے اندر طلب کرنا پڑا۔ پھر بھی جو ماحول تھا، جو سچویشن تھی کہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو پاتا، وہ بھی مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو قائم مقام سپیکر تھے دوست محمد مزاری، وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر اجلاس کی کارروائی نہیں کر سکے۔ ایک موقع پر وہ اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے گئے تو پی ٹی آئی کے ارکان نے ان پر لوٹوں کی بارش کر دی، ان کے ارکان ان کے قریب چلے گئے، گتھم گتھا ہو گئے اور مار کٹائی ہوئی۔ مطلب کیا کچھ نہیں ہوا آج پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں۔ وہ ڈپٹی سپیکر جو قائم مقام سپیکر بن کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کرانا ان کی ذمہ داری تھی۔ ہائی کورٹ نے ان کو حکم دیا تھا، پنجاب پولیس کے انتظامات مکمل تھے، دفعہ 144 پنجاب اسمبلی کے ارد گرد لگائی گئی تھی، لیکن کیا ہوا میں آپ کو شروع میں بتاتا ہوں کہ سٹارٹ یہ ہوا کہ جب اجلاس طلب کیا گیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی خواتین اپنے مرد ارکان کے ساتھ ایوان میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں لوٹے تھے، انہوں نے لوٹے اٹھائے ہوئے یہ لوٹا لوٹا نعرے لگاتے ہوئے یہ ایوان میں داخل ہوئیں اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے اتحادی ارکان اسمبلی تھے، وہ اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ نعروں کا جواب تو دے رہے تھے، مگر انہوں نے کوئی جس طرح پی ٹی آئی والے پرجوش اور وہ بہت زیادہ نعرے بازی کر رہے تھے، یہ ہم نے مسلم لیگ نون میں آج نہیں دیکھا۔ وہ پرامن اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ڈپٹی سپیکر جو قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری تھے، انہوں نے الیکشن شروع کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنی نشست پر آ کر بیٹھے۔ ابھی اپنی نشست کی طرف وہ آئے ہی تھے کہ پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد ارکان ان کی طرف لپکے اور انہوں نے لوٹے ان کے اوپر جو پلاسٹک کے تھے وہ جو عام ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر پھینکے، اور وہ اتنی زیادہ سپیڈ میں ڈپٹی سپیکر کی طرف بڑھے کہ گتھم گتھا ہو گئے۔ جو پنجاب اسمبلی کی جو سیکیورٹی فورسز تھی وہ بھی اس کو نہ سنبھال سکی، اتنی زیادہ گتھم گتھا ہوئی، تھپڑ پڑے۔ مطلب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی لڑائی نہیں ہوتی، پنجابی لڑائی پنجابی فلموں والی وہ وہاں پر دیکھنے کو ملی، اور بالآخر ڈپٹی سپیکر جو تھے وہ سیکیورٹی اہلکار ان کو ایوان سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد ارکان جو تھے وہ سپیکر کی نشست پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر مسلسل نعرے بازی وہ کرتے رہے۔ وہ لوٹا لوٹا کے نعرے لگاتے رہے، یہ کہتے رہے کہ ہمارے لوٹے واپس کرو، دوست محمد مزاری سب سے بڑا لوٹا ہے، اس لوٹے کو بھی واپس کرو۔ وہ اس طرح کے حکومت کے جو مسلم لیگ نون کے ارکان کے خلاف وہ مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ جب یہ سچویشن ہو گئی کہ اجلاس چلانا مشکل ہو گیا تو ڈپٹی سپیکر نے ایک خط لکھا چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی کو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرنا ہے، اور یہاں پر امن و امان کی سچویشن درست نہیں ہے، لہذا ان کو فورس فراہم کی جائے تاکہ وہ پرامن ماحول میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کروا سکیں۔ وزیر جو ڈپٹی سپیکر تھے ان کے اس خط کی روشنی میں بڑی تعداد میں بھاری فورس پنجاب اسمبلی کے ایوان میں داخل کی گئی،
اور انہوں نے آ کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں پی ٹی آئی کے ارکان نے انہی پولیس اہلکاروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو کے ان کے ہیلمٹ اتار کے ان کے ہیلمٹ مارے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیس جو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کی کال پر ایوان میں آئی تھی، اس کو پی ٹی آئی کے ارکان نے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور بہت کچھ کیا، جس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے مائک پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایوان کے اندر پنجاب پولیس آئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں واپس آ کے موجودہ آئی جی اور سی سی پی او کو ایوان میں طلب کریں گے اور ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دیں گے۔ اور میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک بات میں نے سنی بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 1 مہینہ ان کو جیل بھی بھیجیں گے۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آئی جی اور سی سی پی او کے بارے میں ہی کہا۔ بہرحال ان کا کہنا اپنی جگہ تھا، اور پنجاب پولیس کے اہلکار جو ایوان میں داخل ہو چکے تھے وہ مرحلہ وار کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سچویشن کنٹرول ہو جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے گنتی کا مرحلہ شروع ہو سکے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی خواتین اور ان کے مرد حضرات تھے، وہ اسپیکر کی نشست اور جو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری اسمبلی اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کی نشستیں ہوتی ہیں مخصوص، وہ سٹیج چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایوان میں جو اسپیکر لابی ہوتی ہے، جہاں پر اسپیکر کے گیسٹ آ کر اسمبلی کی کارروائی دیکھتے ہیں، وہاں پر قائم مقام اسپیکر دوست محمد جو مزاری ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، جو اسپیکر کی گیلری ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ اجلاس کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ڈپٹی اسپیکر کی سربراہی میں جو کاؤنٹنگ جب شروع ہونے لگتی ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کے وہ مرد اور خواتین حضرات جو مسلم لیگ کاف سے بھی جن کا تعلق تھا، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حصہ لینے کی بجائے اس کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے اسپیکر سٹیج جو تھا ان کی نشست کو وہ چھوڑا، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایوان سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے لوگ یہاں سے ایوان سے چلے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اسی دکم پیل کے درمیان ان کا بازو فریکچر ہو گیا ہے، اور ان کو اسمبلی سیکرٹریٹ کے اندر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے۔ تاہم وہ طبی امداد وہاں ان کے چیمبر میں جاری رہی سلسلہ، اور ایوان میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا، اور اس میں صرف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے جو متحدہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ جو نتائج سامنے آئے اس کے مطابق متحدہ اپوزیشن کے جو امیدوار حمزہ شہباز شریف ہیں، انہوں نے 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے، اور انہوں نے منتخب ہونے کے بعد یہ اپنی مختصر تقریر میں یہ کہا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی ہے، ان کا مقصد لوگوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے۔ حمزہ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ انہیں آج دکھ ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ قاعدے قانون کے تحت ہونا تھا، اعلیٰ عدلیہ نے حکم دے رکھا تھا، اور جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے بہترین اسمبلی کے باہر انتظامات کر رکھے تھے، لیکن پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف ارکان کے مسلسل جو احتجاج کی پالیسی تھی، اس سے سارا دن اسمبلی جو ہے وہ میدان جنگ بنی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اب وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور پی ٹی آئی اب اپوزیشن بن چکی ہے، اور اب وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر
چلیں گے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ یہ آج کی ہم نے آپ کو مختصراً سارے دن کی کارروائی بتائی کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر کیا گتھم گتھا ہوئی، کیا لڑائی جھگڑا ہوا، کیا پکڑ دکڑ ہوئی، اور کیوں پنجاب پولیس بلانا پڑی، اور پھر بلانے کے باوجود بھی حالات کنٹرول میں نہ ہوئے۔ بالآخر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے بائیکاٹ کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب عمل میں لایا جا سکا، اور اس ساری کارروائی کا جو مقصد تھا نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، وہ جمہوری انداز میں وہ مکمل ہوا، اور حمزہ شہباز شریف پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کیمرہ مین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ۔